ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت ماحول میں آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی حضرت آدم سے۔ حضرت آدم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں آدم ہوں۔ کہا اچھا وہی آدم ہے، گیہوں کھا لیا اور جنت سے دنیا میں آ گیا۔ تو حضرت آدم تو آدم تھے، ادب بھی دیا، حوصلہ بھی دیا۔ کہا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اچھا موسیٰ ہو، آپ ہی کے اوپر توریت نازل ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ توریت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ موسیٰ آدم علیہ السلام 40 سال کے بعد پیدا ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کی قسمت 40 سال پہلے لکھی گئی، ان سے بھول ہوگی اور وہ جنت سے دنیا میں آئیں گے۔ اللہ نے لکھ دیا تھا، اس کو آدم کہاں مٹا سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ نہ شریعت نہ محبت نہ طریقت نہ حیا، نہ شریعت نہ طریقت نہ محبت نہ حیا، جس پہ جو چاہے وہ اس عہد میں تہمت رکھے، جس پہ جو چاہے وہ اس عہد میں تہمت رکھے۔ خوش نصیبی کے لیے آدمی کے لیے دنیا میں مصائب ہے بہت، خوش نصیبی ہے جو وہ صبر کی عادت رکھے۔ کیا بتاؤں تمہیں اچھائی کی پہچان اکبر، کیا بتاؤں تمہیں اچھائی کی پہچان اکبر، بس وہی خوب ہے جو تم سے محبت رکھے، بس وہی خوب ہے جو تم سے محبت رکھے۔ بڑا خوبصورت مطالعہ جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے، سنانے کے لیے انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دو چار لوگ بائی پاس جا رہے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، داڑھی رکھنے کی ہدایت دے، اور اسی جلسے سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی کی شان کو اگر نبی کی شان سے اوپر کریں گے تو بھی مسلمان نہیں رہیں گے، اور نبی کی شان کو نبی کی شان سے نیچے کریں گے تو بھی مسلمان نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ نور ہے ویسے نبی نور ہیں، نور نور میں ملتا ہے، نور بن جاتا ہے، ایسے مسلمان آدمی نہیں رہتا۔ اللہ پانی ہے، نبی پانی ہے، پانی میں پانی ملا پانی ہو گیا، مسلمان اس سے مسلمان نہیں رہتا۔ نبی دودھ ہیں، اللہ دودھ ہے، دودھ میں دودھ ملا دودھ ہو گیا، اس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے ہی نبی کے ہاتھ میں ہے، مسلمان نہیں رہے گا۔ جنت اور جہنم کی چابی جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں ہے، مسلمان نہیں رہے گا۔ روزی جیسے اللہ کے دربار سے ملتی ہے، نبی کے دربار سے ملتی ہے، مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ نبی کی جو شان تھی اس سے بڑھا دیا، بڑھا دینے پر مسلمان نہیں رہتا۔ اب دو تین مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے نبی کیا تھے؟ انسان ہی تو تھے، اس سے بڑھ کر کے کیا تھے؟ نبی کی شان گھٹا رہا ہے۔ پتھر ہوتا ہے لیکن سارے پتھروں میں سب سے قیمتی پتھر کون ہوتا ہے؟ ہیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں انسان نبی تھے لیکن سب میں ہیرا تھے، سب سے بڑھ کر نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی آخری نبی نہیں تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ابلیس کو جتنا علم تھا اس سے زیادہ نبی کو علم نہیں تھا، حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہمارے نبی کو اتنا ہی علم تھا جتنا کہ بچے اور پاگل کو ہوا کرتا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، نبی کی شان گھٹا رہا۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آئے یہ بیل اور گدھا سے بدتر ہے، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، دائرے اسلام سے نکل۔
نبی کی شان اگر آپ گھٹائیں گے تو بھی مسلمان نہیں رہیں گے، نبی کی شان کو بڑھائیں گے تو بھی مسلمان نہیں رہیں گے۔ نبی کی جو شان ہے اسی شان پر باقی رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال کو سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ قوالوں کی قوالی جب سنیں گے تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، قوال جب ڈھول پر جوش میں آتا ہے تو ہوش کھو دیتا ہے اور کبھی کبھی ایمان سے بھی چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، معراج میں جو نبی گئے تھے تو کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ آپ سب لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی گئے نہیں تھے بلکہ بلائے گئے تھے۔ میزبان خدا تھا، مہمان ہمارے نبی تھے، لوگ یہی جانتے ہیں۔ لیکن قوالوں نے کیا کہا کہ ہمارے نبی جو زمین سے آسمان پر گئے، محمد جو زمین سے آسمان پر گئے، کس سے ملنے کے لیے گئے؟ محمد سے ملنے کے لیے گئے۔ محمد سے ملنے کے لیے گئے۔ دو محمد ہیں، ایک زمین پر اور ایک آسمان پر۔ جو آسمان والا محمد ہے وہ خدا ہے، جو زمین پر محمد ہے وہ رسول ہے۔ اگر کوئی ایسا خیال رکھے مسلمان ہو کر کے تو اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا۔ خدا خدا ہے، اس کے بعد نبی ہے، خدا کے بعد نبی ہے، خدا کے برابر نبی نہیں ہے۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ایک بڑا پیارا نمونہ سیرت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت ماحول میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت نانوتری ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے، حضرت نانوتری مدینے میں جوتا نہیں پہنتے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے ہیں؟ کہا اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ روزے کا جو رنگ ہے وہ ہرا رنگ ہے، بے ادبی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے۔ کہا کہ آپ مدینے میں پتھریلی زمین پر پیدل چل رہے ہیں، کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا جوتا وہاں نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کا قدم پڑا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے مدینہ سے لوگ تسبیح لے کر کے آتے ہیں، جانماز لے کر کے آتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو بانٹتے ہیں تو لوگ لیتے ہیں۔ بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدینے کا تھوڑو ہے، یہ تو میڈ ان چائنا ہے، چائنے کا بنا ہوا۔ نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے تسبیح دیتا ہے چاہے وہ چائنا کا بنا ہو، لیکن مدینے کی تو ہوا لگی ہوئی ہے، اس لیے میں ایسی ہی عزت کرتا ہوں جیسے مدینے کا بنا ہوا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری 2 دعا قبول ہو گئی اور میں امید کرتا ہوں میری تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ میں عرب میں اسلامی حکومت دیکھنا چاہتا تھا، اللہ نے دکھا دیا۔ سنن ابی داؤد کی شرح لکھنا چاہ رہا تھا، اللہ نے مکمل کرا دیا۔ ایک دعا باقی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں نہیں وہاں مرنا نصیب کر دے، یہاں دفن ہونا نہیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ آدمی کو جنت میں کیوں جانا چاہیے، کس خیال سے جانا چاہیے؟ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، لیکن کیوں جائے جنت میں؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے تمنا رکھنا چاہیے جنت میں جانے کی کہ وہاں حضور کا دیدار ہوگا۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات آ رہی ہے کہ گلاب کا درخت لگایا جائے یا کون سا درخت لگایا جائے، تو کہا کہ گلاب مت لگاؤ، کیکر کا درخت لگاؤ، ببول کا درخت لگاؤ۔ کہا کہ حضور گلاب کے درخت میں پھول ہوتا ہے، دوسرے درخت میں پھل ہوتا ہے،
پھل اور پھول سے مزہ ملتا ہے اور باغ جو ہے خوبصورت محسوس ہوتا ہے. ببول کے درخت میں تو پھول بھی نہیں ہے، پھل بھی نہیں ہے، کانٹا ہی کانٹا ہے. ببول کا درخت کیوں لگایا جائے؟ تو دیکھیے کہاں نگاہ پہنچی ہمارے اکابر کی. کہا کہ جب ببول کا درخت لگے گا تو بیعت رضوان کی یاد تازہ ہو جائے گی. ببول کے درخت کے نیچے ہی صحابہ نے رسول اللہ سے بیعت کیا تھا. پانچویں نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. ایک شاعر گزرا ہے پاکستان کا، اس کا نام ہے اختر شیرانی. اختر شیرانی دارو پی رہا تھا. دارو پینے میں آدمی 3 غلطی کرتا ہے. ایک غلطی یہ کرتا اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، ایک غلطی یہ کرتا اپنی حقیقت کو بڑھا دیتا ہے، ایک غلطی کرتا اپنی حقیقت کو گھٹا دیتا ہے. 3 غلطی ایک دارو پینے میں آدمی کرتا ہے. جو لوگ پیتے ہیں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نہیں پیئیں گے. خیر ماشاءاللہ ایک آدمی بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا. پھر ایک آدمی کی چوری پکڑی گئی. ذرا دھیان رکھیے گا، ذرا دھیان رکھیے گا. دارو پی رہا ہے، شرابی ہے، مسلمان ہے، شرابی ہے، دارو پی رہا ہے. اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ تو میرے پیر کے جوتے کے برابر ہے. کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ میرے نوکر کے برابر بھی نہیں. دارو کا نشہ ہے، سب چھوٹا ہی ہے، کوئی بڑا نہیں. اچانک پوچھنے والے نے پوچھ دیا نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ گلاس لیا، اس کے سر پر مارا. تم یہ سوچتے ہو کہ جو دولت ہمیں نبی کی محبت کے حوالے سے ملی ہے اس کو مرنے سے پہلے گنوا دوں؟ ارے شراب کے نشے میں بھی وہ نشہ ہمارا باقی ہے، وہ نشہ گیا نہیں. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. بخاری علم الدین نام کے آدمی نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا. ایک کتاب لکھی اس نے، رنگیلا رسول. اس کو قتل کرنے والا کون مسلمان تھا؟ علم الدین نام کا آدمی. اس کو سزا ہو رہی ہے. اس کا وکیل کہہ رہا ہے تم بیان بدل دو، یہ کہہ دو میں نے قتل نہیں کیا ہے، زندہ بچ جاؤ گے، تمہاری موت نہیں ہوگی، تم کو پھانسی پر چڑھایا نہیں جائے گا. ارے نالائق تم کیا کہتے ہو؟ پوری زندگی میں نے کوئی عمل نہیں کیا، نبی کے دفاع میں کسی کو قتل کیا. تم کہتے ہو جھوٹ بول کر کے اسے ضائع کر دوں. نبی کے لیے کسی کی جان لے سکتا ہوں، نبی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. خدا کی یاد دل میں ہو، بے حضرت لے کے آیا ہوں. جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. شفیع گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہوں. انشاءاللہ نبی کے لیے کسی کی جان لے سکتے ہیں اور نبی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے، اللہ یہ جذبے کو سلامت رکھے. چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. ہمارے نبی آخری نبی، اس کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا. جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ